الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے ہفتہ وار دروس میں ہم 30ویں سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 30واں سپارہ جو ہے وہ ہم نے سورہ بروج تک پڑھا ہے، اور سورہ بروج سے آگے پھر سورہ طارق ہے جس کا اب ہم جو ہے وہ مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ یہ سورہ طارق جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اصل مضمون ان صورتوں کے اندر جو بیان ہو رہا ہے نا، وہ ہے یعنی زیادہ تر جو بیان ہو رہا ہے، ویسے تو دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں، ایمانیات، اور ایمانیات میں سے خاص طور پر جس کو زیادہ تاکید کے ساتھ بیان ہو رہا ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، اس لیے کہ آخرت کا یقین انسان کے عمل کو درست کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح محاسبہ، پوچھ گچھ انسان کو فکر میں مبتلا کرتی ہے۔ اگر محاسبہ نہ ہو، پوچھ گچھ کا ڈر نہ ہو، تو بعض اوقات جو ہے نا وہ اچھے خاصے بندے بھی جو ہے نا وہ بھی کوئی نہ کوئی غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، محاسبہ دنیا کے اندر بھی ضروری ہے۔ آپ کسی کو ذمہ داری دیں، کام دیں، اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میری یہ بات سمجھ لینا کہ نہیں جی ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا جی، بس ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی بعض اوقات خرابی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اس کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور خرابی جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی اصلاح بھی مشکل ہو جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کا، خواہ آپ اپنے بچوں کا، بیوی کا، یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ مل کر کوئی کاروبار ہی کر لیتا ہے، اور وہ کہتا کہ نہیں جی بس کوئی بات نہیں، مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتماد ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے، اعتماد اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ وہ میرا جو پارٹنر ہے نا وہ دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے بات کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایسے ہی آپ چھوڑیں گے تو پھر اس میں ہو جاتی ہے یہ بات۔ بہرحال آخرت کے حوالے سے بھی یہی بات ہوتی ہے۔
جب دل سے یہ یقین نکل جائے تو جو ہے نا وہ پھر عمل کا ٹھیک ہونا بس وہ جوئے شیر لانے کے برابر ہی ہو جاتا ہے. بے شک اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، تو مر تو سارے ہی جاتے ہیں. جو مانتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی مر جاتا ہے. تو مرنے کے بعد تو برابر ہی ہے نا، کیونکہ حساب کتاب ہے کوئی نہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے. کس لیے بندہ جو ہے وہ خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے؟ خام خواہ اٹھ کر سویر کو فجر جو ہے وہ پڑھے، یا دوسرے معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو خام خواہ عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈالے رکھے، پریشانی میں ڈالے رکھے کہ جی یہ کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کرنا. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے ایمانیات میں عمل کی درستگی کے لیے ایمان بالآخرہ. اور ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے. یہ سب اسی کا حصہ ہے نا. یعنی اگر ہم کہیں کہ ایمان بالآخرہ مر کر نہیں اٹھنا، تو پھر اس آخرت کے اوپر ایمان کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. مطلب اس کا ایک تسلسل ہے کہ بھئی ہم نے مرنا ہے، اور مر کر جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، اور محاسبہ ہوگا، اور اس کے لیے میری پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. انہا لجنت ابدا اولا نار ابدا. یا پھر جہنم ہے یا جنت ہے. اس وجہ سے جہنم اور جنت کا بھی تعارف بڑا ضروری ہے. اگر آپ جنت کو جو ہے وہ سمجھیں کہ اب کیا مثال دوں اس کی میں، کہ جی وہ یہ جو میاں عبد الواحد کا باغ ہوتا تھا، اس جیسا کوئی باغ ہوگا، ہاں؟ تو ظاہر ہے وہ پھر آپ اس کی اہمیت اسی طرح ہی ہوگی. یا اس کے گھر کے بارے میں جو ہے وہ آپ کوئی تصور رکھ لیں، جیسا ملک صاحب کا گھر ہے ایسا گھر ہوگا وہاں اللہ نے بنایا ہوا ہوگا. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جتنی کوئی آپ کے سامنے اس کی ویلیو ہے، اسی حساب سے آپ کی جو ہے وہ چاہت ہوگی، اسی حساب سے آپ کی کوشش ہوگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی بھرپور تعارف کرواتے ہیں. حالانکہ ہم جہنم کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ کیوں تعارف کرواتا ہے؟ کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ کتنے بڑے نقصان سے تم دوچار ہو جاؤ گے. اور جنت کا کیوں اتنے زوردار طریقے سے تعارف فرماتا ہے؟ اتنی بڑی محرومی ہو جائے گی یا اتنا بڑا انعام ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے پورے زور سے، باقی ہم نہیں سمجھ سکتے جنت کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے جہنم کیا ہے، کیونکہ ہم تو سمجھ سکتے ہیں جو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. دنیا میں یا آگ ہے یا پانی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں آگ اور پانی اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، لیکن وہاں تو آگ اور پانی اکٹھے ہیں. تو وہاں موت بھی نہیں ہے، موت جیسی زندگی ہے. تو اب اس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں ہماری جو لیول ہے نا اس کے مطابق اللہ ہمیں سمجھاتا ہے. پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ بس اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یعنی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو تم یہ سمجھو کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر. اب اس کے ساتھ ایک موضوع یہاں جو بیان ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس کا حصہ ہی ہے، میں نے ابھی ذکر کیا، مر کر اٹھنا ہے. یعنی یہاں یا آپ سمجھ لیں کہ اس صورت میں کس موضوع کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. تو موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا. کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کی کاراگری، اس کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں ہمارا یقین، اعتماد ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ یہی چیز پھر ہمیں آمادہ کرے گی کہ بھئی بننا تو ہے. اگر ہمیں یہ
ذہن نہ مانے. بھائی زبان سے مان لیا کہ اللہ بنائے گا لیکن ذہن نہیں مانتا کیسے بنے گا, تو بات تو وہی رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ دنیاوی مثالوں کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے میں تخلیق کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تخلیق ہے یہ کوئی آسان کام ہے, تو جب یہ کرتا ہوں تو وہ بھی کر لوں گا, وہ بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں فرمایا والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے ستارے, طارق کی. طارق اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ جس ماحول میں نازل ہوا ہے نا قرآن, پہلے تو ان کو بات سمجھانی ہے نا, تو ان کو طارق کی سمجھ آتی تھی, ٹھیک ہے نا. اب جس طرح میرے خیال میں کتنے لوگوں کو قطبی ستارے کی پہچان ہے, آپ میں کتنے بندے ہوں گے, لیکن کل تک ہمارا تقریباً ہر آدمی قطب ستارے کو پہچانتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس کی نہ ضرورت رہی نہ اس کا جو ہے نا وہ معاملہ رہا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ستاروں کی اس وقت زمانے کے اعتبار سے ان کو پہچان بھی تھی, ٹھیک ہے نا. ان کی اہمیت بھی تھی ان کے سامنے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جب آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل یہ اپنے سے متعلق نہیں لگتی, ارریلیونٹ لگتی ہیں نا یہ چیزیں. تو اصل میں یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض چیزیں جب وقت گزر جاتا ہے نا, تو جس طرح اب آپ اپنے دادا جس کا زندہ ہے نا اس سے پوچھیں قطب ستارہ, تو کتنے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا, تو سب کو تقریباً پتہ ہوتا تھا لوگوں کو. لوگ صبح صبح اٹھتے تھے, رات کو اٹھتے تھے, کوئی پانی لگا رہا ہے, ہر ایک آدمی کے پاس گھڑی نہیں ہے, وہ قطب ستارہ دیکھ کر جو ہے وہ لگا لیتے تھے کہ اتنا ٹائم ہو گیا, اتنا ہو گیا ہے, اب میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے یا شروع ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ, تو یہاں فرمایا والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی, اور آسمان پہ پھر وہ ستارے جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں, اور طارق کی وما ادراک ما الطارق, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ طارق جو ہے وہ کیا ہے, کیسے چڑھتا ہے, کیسے روشن ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو چڑھا ہوا ہی نظر آ گیا نا. اب چاند ہے جی, تو چاند کیسے چڑھتا ہے, اس کا کیا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کچھ پتہ لگ گیا نا, ہم نے اس کو سائنسی ترقی کر لی, پتہ لگ گیا جی سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے. تو اس وقت کس کو پتا تھا کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے, تو باقی اور بھی سارا آخر اس کا جو ایک پورا نظام ہے, اس کا سمجھ آ گیا, تو اور بہت کچھ ہے جس کا نہیں سمجھ ابھی. تو وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, ایک چمکتا ہوا ستارہ. یعنی ہمیں تو بس یہی نظر آیا کہ ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایک نظام اللہ نے بنایا ہے, تو وہ کتنی پابندی کے ساتھ ستارے روشن ہوتے ہیں, سورج اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے, چاند طلوع ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے ان کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے ان کو حکم ہے اسی طرح کرتے ہیں. اسی طرح سمجھ لو کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے, کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس کے اوپر محافظ مقرر نہ ہو, جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام جو ہے وہ نہ کر رکھا ہو. ظاہر بات ہے کہ یہ جتنی اللہ نے ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا ہے,
تو دنیا کے اندر ہزار طرح کے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مرتے مرتے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیسے بچ گیا، یہ بچنے والے تو کوئی حالات نہیں تھے، ہیں تو کوئی بچانے والا بھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کتنے فرشتے ایک بندے کے اوپر تعینات ہیں. ہم تو صرف اس کو جانتے ہیں نا جو اعمال لکھتے ہیں، نیکی بدی کرامن کاتبین، جو لکھتے ہیں نا ان کا ہی ہمیں جو ہے وہ پتہ ہے نا. تو یہ پتہ نہیں کتنے محافظ اللہ تعالیٰ نے، یا کوئی روزی دینے والے، کوئی بارش برسانے والے، انسانوں سے متعلق ہی ہے نا یہ سارے. تو یہ سورہ انفطار کے اندر ویسے ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11، 12 جو ہے نا اس کے اندر یہ مضمون اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر ہم نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ لکھنے والے فرشتے دوسرے ہیں. اسی طریقے سے کرامن کاتبین، جو تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں. فرمایا یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی فعل تم کرتے ہو. تو جان کر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ریکارڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے. تو اگر اس ریکارڈ کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں بناتے ہیں؟ اگر اس ریکارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، تو پھر تو خام خواہ کی ایک مشق ہے جو کی گئی، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہوتا. وہ فوجی صاحب کو پتا ہوگا، وہ کہتا ہے کوئی کام نہ ہو تو کام نکال لو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ لگے کام کر رہا ہے، ورنہ وہ کہے گا فضول ہے، بے فارغ ہے. تو کوئی نہ کوئی کام آپ پیدا کر لو. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے تھے لک بزی ڈو نتھنگ، کرو کچھ نہیں، کچھ فائدہ ہے نہیں فائدہ، بس محسوس ہو کہ بڑا بیزی بندہ ہے، بڑا ہارڈ ورکر ہے، مشقت بڑی اس نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح بھی ہے. تو وہ کوئی اس طرح کی مشقت نہیں کر رہا ہے کہ جی بس پتہ لگے جی پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے اعمال جو ہے اس کا حساب کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی مطلب ہے، اس جو ہے وہ ریکارڈ کا، یا اس حساب کا، یا اس جاننے کا. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہوش میں آؤ جیسے کہتے ہیں، توجہ کرو، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ محافظ مقرر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، تمہیں یہ فکر کیوں نہیں ہوتی؟ فکر اس لیے نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں ہے. تو جب اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو پھر حساب محاسبے کا کیا یقین ہوگا؟ ٹھیک ہے. فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان دیکھ لے، اس کو دیکھنا چاہیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو اس کے اوپر ذرا غور کرو کہ وہ کیسے تخلیق ہو گیا، کیسے پیدا ہو گیا. کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو کتنا یہ سسٹم جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ اوپر سے بارش آتی ہے تو زمین سے جو ہے وہ نباتات اگتے ہیں، پودے اگ جاتے ہیں، فصلیں ہو جاتی ہیں، باغات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اوپر سے پانی نہ آئے تو زمین سے پودے نہیں اگیں گے، کھیتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو کھیتی نہیں ہوگی تو تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے جانور بھوکے مر جائیں گے، زمین بنجر ہو جائے گی، زمین کے اوپر زندگی نہیں ہو سکتی. ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، درمیان میں کسی کو ہٹا کر دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے.
فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی تخلیق، باقی جتنی مخلوق ہے اس کے اوپر دیکھیں، پر خاص طور پر یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے مما خلق، وہ خود کس چیز سے بنا ہے، کس چیز سے وہ تخلیق ہوا ہے۔ فرمایا خلق من ماء دافق، اور وہ بنایا گیا، بنا کس چیز سے؟ من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ اب وہ ویسے ہمیں حجاب ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جس وقت عورت مرد کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ اچھلتا ہی ہے پانی، ٹھیک ہے، تو اچھلے ہوئے پانی سے جو ہے وہ جا کے، اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ ایسے کوئی بیج پھینکیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ امید نہیں رکھتے کہ یہ اگے گا، ٹھیک ہے نا، آپ باقاعدہ اس کی کاشتکاری کرتے ہیں۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ فرمایا خلق من ماء دافق، ایک اچھلے ہوئے پانی سے جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اس کی تخلیق ہو گئی، تمہاری تخلیق ہو گئی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی منی کہاں سے آتی ہے؟ یہ پشت اور سینے، یہ جو پسلیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے درمیان سے، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ تیار ہوتا ہے، تیار ہو کے وہ غدودوں کے ذریعے اپنے مقام کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور کہاں جا کر جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر غور کرو، ٹھیک ہے، کہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں پیدا ہو سکتا، ہاں، یعنی اس پر غور کرو گے تو پھر تمہیں اس کی بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، یا اس کا بھی یقین تمہارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کی مراجعت کسے کہتے ہیں؟ لوٹ کے آنا، ہم نے لوٹ کے آنا ہے نا، ایک ابھی تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، مرنے کے بعد پھر لوٹیں گے نا۔ تو فرمایا کہ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک تمہیں یقین آئے نہ آئے، وہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور جس دن وہ دوبارہ پیدا کرے گا تو فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن جو ہے نا وہ بید جو ہے وہ جانچے جائیں گے، راز پرکھے جائیں گے، یعنی بہت کم راز ہیں جو دوسروں پر عیاں ہوتے ہیں بندے کے، بہت سارے راز جو ہوتے ہیں نا وہ بندہ آپ ہی لیے پھرتا ہوتا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو گے یا تم اسے چھپاؤ گے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کر لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا اسے معاف کرے گا، اسے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو وہ دن ہے جب تمہاری مراجعت ہونی ہے نا، تو اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ کہے جی پیدا ہو گیا تو ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، نہیں، اب تو حساب دینا ہے، کیونکہ یہ یقین اگر تجھے آج پیدا ہوا دنیا میں تو اپنے عمل درست کر لے گا، اس دن پیدا ہوا تو پھر تیرے عمل کا وقت گزر چکا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز پرکھے جائیں گے۔ وما لہ من قوت ولا ناصر، فما لہ من قوت ولا ناصر،
تو اس دن وہ جس کے راز جانچنے ہیں نا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. دنیا میں تو بے شک وہ بادشاہ تھا، طاقتور تھا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل بے بس جو ہے نا وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ کھڑا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بے شک سمجھتا رہا جس طرح عرب کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ معبود ہمیں بچا لیں گے. اور اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ پھر جب جہالت پھیلتی ہے تو کوئی آدمی جو ہے وہ پھر اس طرح کے تصورات رکھ لیتا ہے کہ فلاں بزرگ بچا لیں گے اور فلاں پیر بچا لے گا، ہمارے اپنے بزرگ بچا لیں گے، یا کوئی اپنے ہی خاندان میں کوئی بڑا ولی اللہ ہو جائے، کوئی نیک ہو جائے تو کہتا ہے کہ وہی اس کے ذریعے کوئی بچت ہو جائے گی. تو فرمایا یا جس طرح کئی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو سید ہیں ہمارے تو بچت ہو ہی جائے گی. تو اس طرح فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ تو اس کے پاس اپنی کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی باہر سے اسے دوسرا اس کی مدد کرنے والا ہوگا. یہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ کئی مقامات کے اوپر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ بیوی، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ باپ، نہ کوئی دوست حبیب کوئی کام نہیں آئے گا. والسماء ذات الرج، اور قسم ہے یا گواہی ہے آسمان کی جو بارش کے ساتھ جو ہے وہ لوٹنے والا ہے. بار مطلب یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے آسمان سے نیچے کی طرف، اب ہوئی ہے، کوئی 10 دن ٹھہر کے بھی ہو جائے گی، پھر کوئی مہینہ ٹھہر کے ہو جائے گی، بار بار ہوتی ہے نا. یہ ہمارے تو خیر اس طرح ہوتی ہے، لیکن آپ مری میں چلے جائیں تو صبح ہوئی ہے، دوپہر ہوئی ہے، پھر شام کو ہو گئی ہے. پہاڑوں پر تو پھر بار بار کا تو زیادہ سمجھ وہاں آتی ہے کہ یہ بار بار ہے، لیکن یہاں بھی تو ہوتی ہے، وقفہ زیادہ آ جاتا ہے. تو یعنی فرمایا کہ اس کی گواہی ہے والارض ذات صدی، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. یعنی ایک تو پھٹتی ہے نا، جیسے بارش زمین کے اوپر پڑتی ہے تو پانی زمین کے اندر رستا ہے، تو ظاہر ہے وہ کوئی رسنے کا مسام تو ہے نا، جیسے ہمارے وجود کے اندر جسم پہ مسام ہوتے ہیں. یہ آپ پسینہ کیسے باہر آ جاتا ہے؟ سراخ نہیں ہے تو کیسے آ جاتا ہے؟ جہاں سراخ نہیں ہوگا وہاں کیسے آئے گا؟ تو یہ سراخ ہوتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں. اسی طرح زمین کے اندر بھی سراخ ہیں، لیکن وہ بہت باریک ہیں، مسام ہیں، اور وہ پانی کو چوستے رہتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب پانی زمین کے اوپر پڑتا ہے تو زمین کے اندر پڑا ہوا بیج جو ہے وہ زمین کو میں سراخ کرتا ہے. جب وہ پھوٹتا ہے تو سراخ کرتا ہے نا، تو زمین پھٹ جاتی ہے. تو فرمایا کہ گواہی ہے بار بار بارش کے ساتھ پلٹنے والے آسمان کی، لوٹنے والے آسمان کی، والارض ذات صد، اور زمین کی گواہی، پھٹ جانے والی زمین کی گواہی. انہ لقول فصل، بے شک یہ فیصلہ کن کلام ہے. کون سا کلام ہے فیصلہ کن؟ جو تم سن رہے ہو یہ قرآن فیصل قول فیصل ہے. اس کی بات کوئی کچی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے جو تم کو سنایا جا رہا ہے. یعنی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی ایک رائے ہے، تجویز ہے، مشورہ ہے، نہیں، یہ فیصلہ ہے کہ ایسا ہونا ہے. وما هو بالہزل، اور ہزل کس کو کہتے ہیں؟ شغل یا واگوئی ایویں ہی کوئی فضول کہانی قصہ. فرمایا وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہزل، کوئی بےہودہ فضول چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی بات ہو اور تمہیں محسوس نہ ہو کہ بھئی اس کی کوئی اہمیت ہے. فرمایا انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ
وہ جو ہے چالیں چل رہے ہیں. یعنی جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی اثر قبول کریں، اس کے اوپر انہیں یقین ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ چالیں چلتے ہیں، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی منصوبہ بندی جو وہ کر رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو اب آخری آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈھیل دیں ان کافروں کو. یہ اصل کے اندر شروع کے زمانے میں صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، تو وہ بار بار کہتے تھے جی کب آئے گا عذاب، لے آؤ عذاب، ہیں اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے تھے تو بعض اوقات انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ، اور ویسے بھی جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نا تو اس سے پھر آدمی کہتا ہے کہ چلو شاید پرسوں ہی آ جائے گا. تو وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ذرا ڈھیل دیں. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ڈھیل دیں، کوئی تھوڑی سی موقع دیں ان کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس میں کوئی عذاب دینا، عذاب کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ جی ان کو عذاب دینا ہے. عذاب تو پھر اس بات کا ہے کہ جب اللہ نے سمجھایا ہے تو پھر کوئی جو ہے وہ نہیں سمجھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ آپ ان کو موقع دیں، ڈھیل دیں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ نہ سوچیں کہ جی شاید عذاب جو ہے وہ ابھی بالکل جو ہے وہ آ ہی رہا ہے. تو بہرحال اس میں جو سب سے زیادہ فوکس آپ نے غور کیا وہ اسی بات کے اوپر ہی ہے کہ عذاب تو جب آنا ہے آ ہی جانا ہے، لیکن پہلے تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب زندہ کیا جا سکتا ہے تو کس لیے زندہ کرنا ہے؟ محاسبے کے لیے زندہ کرنا ہے. وہ خود بخود پھر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک لنک کے ساتھ دوسرا لنک جو ہے وہ جڑ جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.